بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عبدل اور کبیر احمد کی شناخت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے ان کی رسی اب میرے گلے میں آ پڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر بڑے صاحب انہیں کسی جگہ تنہا مل جاتے تو وہ انہیں اچک لیتے۔ ان کے ہاتھ لمبے تھے، بے حد لمبے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اب کی بار ان لوگوں نے اس محفل میں اور کس کس کو اپنا ہدف بنا رکھا تھا۔ میں اس گولے کے دھوئیں کی نظر ہوا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ آبی نے بھی کچھ روز پہلے پولیس کی گاڑی کے اندر ایسا ہی بم پھینک کر سپاہیوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ ان کی بھی ساری توانائیاں اس دھوئیں نے سلب کر لی تھیں۔ وہ بھی بعد میں یہی سوچتے ہوں گے کہ آخر ان سے میرے خلاف کیوں نہ کچھ ہو سکا۔ وہ تو اپنا کلیجہ محسوس کر رہ جاتے ہوں گے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ مجھے اب اس ساری کتائی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے تو اس پر بلا شبہ موت ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ موت فی نفسہ ایک بہت ہی خوش آئند تجربہ ہے۔ آدمی کے محسوسات ہی جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی اسے نیزے پر بھی لٹکا دے تو اسے اس بات کی کیا پرواہ رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں بھی بس دیکھتے ہی دیکھتے اپنے وجود سے نکل کر باہر جا ٹھہرا تھا۔ اب نہ روح تھی نہ روح کا قالب، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ماضی، حال اور مستقبل کا ادراک ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ اس تجربے سے گزر کر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ موت آدمی پر ایک ایسا سکوت طاری کر دیتی ہے جس سے اسے بیدار کیا جائے تو وہ کیفیت اسے بے تحاشا پریشان کر دیتی ہے۔ اس بہرے نے پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے مجھے اس نے ملک اشرف کی کوٹھی سے نکالا، کن راستوں سے گزارا اور کیسے گزارا۔ وہ ساری کیفیتیں میرے اوپر سے گزر گئی تھیں مگر مجھے ان کا احساس تک نہیں تھا۔ جب آدمی کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ابدیت کی نیند چھا جاتی ہوگی، اور وہ نیند اور اس کا قرار ایسا ہے کہ گرد و پیش میں ہونے والے کسی بھی واقعہ کا عکس ذہن قبول نہیں کرتا۔ میں سچ کہوں تو بات اتنی سی ہے کہ میں نے اس تھوڑے سے عرصے میں موت کا دروازہ دیکھ لیا تھا، اور وہ بڑا ہی پرسکون دروازہ تھا۔ میں وہاں سے شاید لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ شراب پی کر خود کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بھنگ، یہ چرس، یہ افیون، یہ ہیروئن کے سارے نشے شاید اسی لیے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ آدمی اپنے دکھوں کو بھول کر اس کیفیت سے گزر جانا چاہتا ہے جو اسے دم نہیں مارنے دیتی۔ وہ موت ایسے سناٹے سے لبریز ساعتیں اسے بے حد عزیز ہو جاتی ہیں۔ وہ ان میں بار بار خود کو گم کر دینے کی آرزو کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے موت آ جائے وہ تو شاید ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ سارا جھگڑا تو اس رگے احساس کا ہے۔ اسے جو میں مسل دیا کرتا تھا تو وہ بھی میرے ہدف کو کسی ایسی ہی انجانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہوگا۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے ہی آراستہ پیراستہ کمرے میں پلنگ پر اوندے منہ لیٹا تھا۔ وہ لوگ جس حال میں بھی مجھے وہاں تک لائے تھے، اس حال میں لا کر انہوں نے مجھے پلنگ پر ڈال دیا تھا، اور میرے اوپر لحاف دے کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ دیے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن بازو کا درد ایک دم ابھر آیا تھا۔ شاید میرے زخم پر انجانے میں کسی نے انگلی مار دی تھی۔ میری اس قید کی علت نمائی ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے باہر شاید سورج کئی ہاتھ اوپر آ چکا تھا۔ روشنی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں شاید ساری رات ہی اس اندوہناک کیفیت میں مبتلا رہا ہوں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور لحاف الگ پھینک کر میں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس طرح میرے ہاتھ مجھے حرکت نہیں کرنے دیتے تھے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ میرے زخم سے اب پہلے ایسی ٹیسیں نہیں اٹھتی تھیں۔ شاید اس کا زاویہ اب زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ کپڑے کی رگڑ اس پر نہیں پڑ رہی تھی۔ میرا بریف کیس وہیں رہ گیا تھا۔ لان میں جب اندھیرا پھیلا تو میں اسے وہیں چھوڑ کر بڑے صاحب تک جا پہنچا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے ہاتھ آیا ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا
پرسان حال نہیں تھا، ہر طرف ایک قیامت صغریٰ کا سا نقشہ کھینچ گیا تھا۔ ایسے میں میرا بریف کیس کسی کے ہاتھ بھی آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو رسی کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ گرا کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو گئی۔ آدمی بندہ ہو تو اس کی سوچ بھی غلام ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ایک بازو ایسا زخمی تھا کہ پنجوں پر میرا کوئی اختیار نہیں رہ گیا تھا۔ بھوک نے الگ مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ میں ملک اشرف کے ہاں سے بھی کوئی چیز نہیں کھا سکا تھا۔ ایک وہ سربری خانم کی نوازش نے مجھے اب تک بچائے رکھا تھا، مگر وہ کھانا تو لگتا تھا کب کا ہضم ہو چکا ہے۔ پیٹ میں اس بھوک نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ شاید یہ اس بے ہوشی کا اثر تھا کہ میرے خون میں اس کی وجہ سے کوئی کیمیاوی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، ورنہ میں نے اتنی بھوک تو کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے اس حد تک نیچے جھکا دیا کہ ذرا سی کوشش سے میں سارے جسم کو ان کی قوس میں سے گزار سکتا تھا، مگر پھر میری ہمت جواب دے گئی۔ زخم پھر سے ٹیسیں دینے لگا تھا، درد سوا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ کوشش ترک کر دی اور پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ بے بسی شدید احساس سے لرز کر میں ایک بار پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں کو میں نے اپنی کمر پر سے اس طرح گزارا کہ میرا سارا جسم ان میں سے گزر گیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ میرے سامنے آ گئے تھے اور رسی بھی میرے سامنے آ گئی تھی۔ کسی اناڑی نے اسے باندھا تھا۔ گرہیں میرے دانتوں کی ذات میں تھیں۔ ایک ایک کر کے میں نے اس کے سارے پیچ کھول دیے۔ چند ہی لمحوں بعد میں اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں رسی کے کھلتے ہی پلنگ سے اتر گیا۔ میرے بوٹ ابھی تک میرے پاؤں میں موجود تھے، شاید ان کو کھولنے کا انہیں خیال ہی نہیں آیا تھا، مگر میرا پستول وہ مجھ سے چھین چکے تھے۔ میری جیب میں سگریٹ اور ماچس موجود تھے اور چند نوٹ باقی رہ گئے تھے، وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ قمیض کی جیب میں پڑے تھے۔ میں نے شیروانی اتار کر اپنا زخم دیکھا۔ پٹی ابھی تک زخم کو ڈانپے ہوئے تھی اور اب وہ ٹیس بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ پلنگ سے اتر کر میں دروازے تک جا پہنچا، وہ باہر سے بند تھا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر میں نے باہر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں پر لوہے کی موٹی سی گرل لگی ہے۔ وہاں سے بچ کر نکل جانا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ وہ کمرہ شاید اس کوٹھی کی خوابگاہ تھا۔ قد آدم آئینہ دیوار کے ساتھ لگا تھا، سنگار میز بھی موجود تھی، مگر اس پر آرائش کا کوئی سامان نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر دروازے تک جا پہنچا اور دھاڑتے ہوئے میں نے اس کو کھٹکھٹا دیا۔ ایک عذاب ایسی کیفیت میرے ذہن پر سوار تھی، کوئی بھی میرے سامنے آ جاتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ مجھے یوں باندھ لینا ان لوگوں نے آسان سمجھ لیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو بے ہوش کر کے وہاں لے آئے ہیں۔ وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی سردار کریم نواز قسم کی کوئی چیز ہوں مجھے اغوا کر لینے میں۔ دراصل ان کا یہی جذبہ کار فرما تھا کہ میں نے بڑے صاحب کو ان کی گولیوں سے کیسے بچا لیا۔ وہ مجھ سے شاید یہی بات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میرا بار بار کی دستک کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ آہنی تھا اور اسے توڑ لینا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میں مایوس ہو کر واپس پلنگ پر جا بیٹھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک میز پڑی تھی جس پر کچھ اخبار، کچھ رسالے اور کچھ کتابیں دری تھیں۔ ان کو میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کوٹھی کے مکین بائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے صاحب سے ان کی پرخاش کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے۔ ان کا فلسفہ یہی تھا کہ جو از خود راستہ نہیں دیتا اسے گرا دیا جائے۔ وہ کتابیں یہی کچھ بتاتی تھیں۔ ان کو جستا جستا پڑھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنے دشمن کو کسی بھی طرح معاف کر دینے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو ملکی سیاست میں تلخی پیدا کرتے تھے۔ اب تک انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنا قبلہ درست کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ
ہر حال میں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور میں ان کے درمیان خواہ مخواہ ہی جا پھنسا تھا۔ میں نے ایک کتاب زیادہ تفصیل سے پڑھنی شروع کر دی۔ وقت تو بہرحال کسی طرح کاٹنا ہی تھا، کیوں نہ میں اسے ان کے فلسفے کے مطالعے میں صرف کر دوں۔ کوئی پون گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میرے سگریٹ اس عرصے میں میرے بہت کام آئے۔ کتاب کے کوئی 20 صفحات میں پڑھ چکا تھا کہ کسی نے دروازے پر ہاتھ ڈالا۔ کوئی آدمی اس کا تالا کھول رہا تھا۔ میں نے کتاب الگ رکھ دی۔ باہر ایک سے زیادہ آدمی دروازے پر کھڑے تھے۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا۔ دروازے کا تالا کھول کر انہوں نے اس کا ہینڈل گھمایا تو میں دیوار کے ساتھ جا ٹھہرا۔ کاش میرا بازو زخمی نہ ہوتا، مگر اس کے باوجود میرے حوصلے کی دیوار بہت اونچی تھی۔ میں ان سے اب بھی نمٹ سکتا تھا۔ دروازہ ایک دم کھل گیا اور 3 آدمی بیک وقت کمرے میں داخل ہوئے۔ میں اس وقت پاٹکی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اندر آنے والے آدمیوں میں سے ایک شخص قد کاٹ میں میرے برابر ہی تھا۔ وہ بڑا سا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ دوسرے 2 آدمی درمیانے قد کے تھے اور کوٹ پتلون میں ملبوس تھے۔ اوے مقصود، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اچانک اس نے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ تینوں کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے۔ وہ ان کے اندرونی خوف کا مظہر تھے۔ اس آدمی کی نگاہ اچانک مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ پستول پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اچھا تو تم یہاں کھڑے ہو، معلوم ہوتا ہے تم نے رسی کھول لی ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس اثناء میں ایک آدمی نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور اوور کوٹ میں ملبوس آدمی نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، کیا حال ہے آپ کے سردار کریم نواز صاحب؟ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو ہم نے بہت زحمت دی، مگر مجبوری تھی۔ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جائیں، آئیں ادھر اس کرسی پر بیٹھیں۔ اس کا لہجہ بہت ہی شستہ اور مصفہ تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، مجھے کیوں باندھ لیا ہے آپ نے؟ کوئی خاص ہی کام تھا آپ سے ہمیں؟ بیٹھے نا، ہم ابھی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک بیڈ ٹی بھی نہیں پی ہوگی۔ جی نہیں، مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی میں نے گالی بکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ اوے یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں جانتا ہے تو کس سے مخاطب ہے، کتے کے بچے؟ مقصود نے میری طرف بڑھتے ہوئے بڑے غضبناک انداز میں کہا، مگر وہ مجھ تک پہنچا نہیں، بس ایک بپکی دے کر چپ ہو گیا۔ یہ مرتضی علی وارثی ہیں، شہر کے بہت بڑے صنعت کار، انہیں جھک کر سلام کرو۔ دوسرے آدمی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کی صنعت کو میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ شیخ مرتضی علی وارثی صاحب واقعی قابل عزت ہیں۔ ناراض نہ ہوں سردار صاحب، ادھر تشریف رکھیں۔ مقصود میاں، ان کے لیے چائے لے آؤ اور کچھ کھانے کو بھی۔ دراصل مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں صبح ہی آ جاتا۔ اس نے ایک کرسی کھینچ کر آگے بڑھائی۔ میں دیوار سے ہٹ کر کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ مجھے ان سے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوٹھی خالی تھی اور وہاں کوئی اور شخص نہیں رہتا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے شاید اسی لیے وہاں ڈال دیا تھا کہ انہیں اس کوٹھی میں کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ اسی سہولت کا فائدہ اٹھا رہے تھے، ورنہ میری دستک پر کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا۔ میں کرسی پر بیٹھا تو مقصود اسی وقت دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تیسرا آدمی ابھی تک پستول تانے کھڑا تھا اور اس کی شکل یہ بتا رہی تھی کہ وہ گولی چلانے میں دیر نہیں کرے گا۔ وارثی صاحب نے اسے صحیح کام پر لگا رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ وارثی صاحب نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مگر یہ سراسر کمینگی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحب کو گولیوں سے بچا کر ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے سردار صاحب، اور ہمیں آپ سے یہی گلہ ہے۔ وہ میرا فرض تھا وارثی صاحب، مگر آپ کو ان سے کیا دکھ پہنچ رہا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے آدمیوں کو آپ نے کیسے شناخت کر لیا؟ اب وہ علی نواز کناری، وقار الہی جنجوعہ اور سعید الدین کو گرفتار کر چکے ہیں۔ ان کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، مگر عبدل اور کبیر کو پکڑ کر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بڑے صاحب پر گولی ان لوگوں نے چلوائی ہے۔ وہ رات سے پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کا سراغ آپ ہی نے دیا تھا، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ خطا وار وہی ہیں؟ میرا اندازہ تھا وارثی صاحب۔ نہیں، مجھے اس اندازے کی وجہ
معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا ہے نا، بارود کی بو ان کے ہاتھوں سے برابر آ رہی تھی۔ آپ کے پاس صرف یہی ایک وجہ تھی؟ جی ہاں، اور میرا اندازہ غلط نہیں نکلا ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا آپ کا نام یہی ہے یا کچھ اور؟ مجھے اس میں شک ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بہرحال بڑے صاحب کے جان نثاروں میں شامل ہوں اور آپ کا کھوج لگا کر میں نے انہیں صحیح راہ پر لگا دیا ہے اور وہ جلد ہی آپ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمارا انتظام اتنا بودا نہیں ہے، شاید وہ تینوں آدمی آج شام تک چھوٹ جائیں، مگر آپ کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا نام سردار کریم نواز نہیں ہے؟ جی میرا نام یہی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اس قدر وطن فروش آدمی ہیں۔ آپ نے حکومت کو شکست دینے کے لیے انڈیا کے لوگوں سے ساز بات کر رکھی ہے۔ ڈھلوں صاحب کو آپ کی پارٹی کی اما پر ہی بنڈاری نے اغوا کرایا تھا۔ کچھ اور آدمی بھی آپ کی ذات میں ہیں اور مجھے ان کے ناموں کا علم ہے۔ ڈھلوں صاحب کو میں ہی سسرام کے گردوارے سے رہا کروا لایا ہوں اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اب آپ کی ساری سازش میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ بہت نقصان میں رہیں گے وارثی صاحب، یہ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو ڈھلوں صاحب کو آپ نے رہائی دلوائی ہے، بہت خوب۔ آپ واقعی حیرت انگیز آدمی ہیں۔ ہم جلد ہی ان دوسرے آدمیوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ ان لوگوں کا ظلم اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ بہرحال آپ ناشتہ کر لیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ اسی وقت مقصود چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ وہ ٹرے اس نے میرے سامنے رکھ دی، بولا ناشتہ کر لو میاں، پھر پتہ نہیں شام تمہیں کہاں آئے۔ تم واقعی بہت کاریگر آدمی ہو، مگر ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ کیوں وارثی صاحب، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، انہیں چائے بنا کر پیش کرو۔ وارثی صاحب کا پستول اب تک مجھ پر تنا ہوا تھا اور ان کا تیسرا ساتھی دیوار کے ساتھ لگا کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ سے کسی بھی مزاحمت کی توقع رکھتا تھا۔ ایک خالص مجرمانہ ذہنیت اس کے رویے سے ظاہر تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر ملازم رکھا تھا، جس کی انگلی پستول کی لبی پر ہما وقت بے چین رہتی تھی۔ آدمی کو مار دینا اس کی سب سے بڑی ہابی معلوم ہوتی تھی۔ مقصود نے چائے پیالی میں ڈال دی، بولا بروک بانڈ ہے میاں، آدمی کو اندر سے سنوار دیتی ہے، تمہیں ایک دم چست بنا دے گی۔ پیو اور بھول جاؤ کہ تم ایک آزاد آدمی بھی ہو، ہم تمہیں باندی بنا کر رکھیں گے۔ کیوں بھائی بٹ صاحب، اس نے تیسرے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے مقصود کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بٹ کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک اور زیادہ تیز ہو گئی، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ مجھے اسی وقت گولی مار دیتا۔ ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ اسے قد اس کا اگرچہ درمیانہ تھا، مگر ہڈ کاٹ کا وہ بہت مضبوط نظر آتا تھا اور مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کی تربیت پر کسی استاد نے بہت محنت کی ہے۔ وارثی صاحب کی پارٹی میں اس کی شمولیت بے جواز نہیں تھی۔ جس فلسفے پر وہ عمل کر رہے تھے، اس میں انہیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے اور پھر سگریٹ سلگا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، یوں جیسے میں وہاں دعوت کھانے آیا ہوں۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ میرا خیال ہے اب تو آپ کو میرے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ مجھ سے آپ جو پوچھنا چاہتے تھے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ہم ابھی آپ کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ بنڈاری کے سوا اور کس سے ملے ہیں آپ کا وہ ملہوترا بھی اب اگلے جہان میں آپ کی جان کو روتا ہوگا۔ اسے میں نے ہی ہلاک کر دیا تھا، وہ بہت بڑا مہرہ تھا نا آپ کا۔ مگر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دشمن آپ کو بھی موقع ملنے پر ختم کر سکتا ہے۔ تو ملہوترا کو بھی آپ ختم کر چکے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کو بھی آپ ہی پاکستان لائے تھے۔ جی ہاں، اب تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس خاکسار کا نام کیا ہے اور پیشہ کیا ہے۔ میں نے نہایت جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھوں میں پھر سے خارش ہونے لگی تھی اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دوں۔ ایک ہولناک عذاب میں
उन लोगों ने इतने सारे आदमियों को डाल रखा था और ये सब कुछ वो सियासत के नाम पर कर रहे थे। मुल्क की क़यादत हासिल करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करना जायज समझते थे, अगरचे इनके मद्दे मुकाबल भी उनसे कुछ कम नहीं थे। हादी अली का कत्ल इसकी मिसाल था। रहमत अली पर भी इनका वार बिला वजह नहीं था, मगर इस मुर्तजा अली वारसी ने तो मुझे हैरान कर दिया था। भूखे भेड़िए की तरह वो मेरे सामने पिस्तौल तान कर बैठा था, जैसे मैंने इसके बाप को मार दिया हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे यूं देखने लगा जैसे उसे अपनी आंखों पर एतबार न आ रहा हो। तो गोया वो तुम ही थे। तुमने पहले मल्होत्रा को खत्म कर दिया, फिर भंडारी को जलील करते रहे, मगर ये सब कुछ तुम किसकी इमा पर करते रहे हो? क्या मुआवजा मिलता है तुम्हें? मुआवजा तो मुझे ढेर सारा मिला है वारसी साहब। समझे, एक आदमी को मारने का मुआवजा 10 लाख रुपए था। 10 लाख। मैं तुम्हारा नाम अभी तक नहीं जान सका। नाम में क्या रखा है वारसी साहब? मैं तो जिस किसी के साथ सौदा करता हूँ बस कर ही लेता हूँ, मगर नकद। मैं डलों साहब को छुड़ा लाया तो इसके मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, मगर ये रकम कौन देता रहा है तुम्हें? मालिक देते रहे हैं जनाब। बड़े साहब मौजूद हैं, अशरफ साहब हैं, और भी कई लोग हैं। सब कुछ उनके पास है, वो क्या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि रुपया यूं जाया किया जा रहा है। मैं तुम्हारा ये बयान अखबार में छपवा दूंगा, तुम्हें अदालत के सामने पेश कर दूंगा, उसकी ऐसी तैसी इस बड़े साहब की। मगर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा वारसी साहब कि आपका इंडिया के कुछ लोगों से क्या ताल्लुक है और भंडारी जैसे लोग आपके क्या लगते हैं। डैम इट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम किराए के कातिल हो। आखिर क्या हो तुम? कोई ओहदा दे रखा है उन्होंने तुम्हें? जी नहीं, ओहदा तो मेरे पास कोई नहीं है। मैं बस उजरत लेता हूँ अपने काम की, और बहुत खरी उजरत मिलती है मुझे। काम भी तो फौरन कर देता हूँ। तुम्हें ससराम का पता किसने दिया? कैसे जा पहुँचे थे तुम वहाँ? ये एक अलग सवाल है, मैं अपने जराए आपको नहीं बता सकता। हाँ, आपका कोई काम फंसा हो तो मुझे बताएं। रकम माकूल होगी तो वो भी हो जाएगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ वारसी साहब। ससराम में तुम्हें किसी ने नहीं रोका। इस गुरुद्वारे में तुम कैसे घुस गए? वो एक नहंगू को मारना पड़ा था। मुझे उनके दोस्त भी शायद तबाह हो गए थे। मेरा ख्याल है कि बकवास बंद करो, तुमने वहां जाकर हमें भी जलील करवा दिया है। मुझे नाम बताओ इस आदमी का जिससे तुमने ससराम का पता मालूम किया था। इसे गोली मार देंगे आप, क्या कर लेंगे उसका? वो भी अपनी जान के खौफ से सब कुछ बता गया था, वरना इसका भी गला घोंट देता। मुझे बड़ी माकूल रकम मिली थी, मैं उसे कैसे छोड़ देता? ज्यादा बक बक न करोए, ख्वाह मुख्वाह फन्ने खानी दिखा रहा है तू। अभी हमारा एक मामूली बैरा तुम्हें पकड़कर इधर ले आया था। इसकी बातों पर न जाएं वारसी साहब, ये ख्वाह मुख्वाह शेखी मार रहा है। कादर भट्ट ने मुझे टोकते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये गलत कह रहा है। बिल्कुल गलत, मुझे इसकी किसी बात का एतबार नहीं है। मगर भट्ट, ये तो देख के डलों वहाँ मौजूद था इस मलक अशरफ की कोठी में। अगरचे वो जख्मी भी था, मगर था तो वहीं। मैं पूछता हूँ वो डलों जख्मी कैसे हो गया? वो फसाद इसके घर में मचा था, मगर मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो इसका निजी मामला है। ठीक है उस्ताद, तुम्हारे लिए हमारे पास भी एक काम है, मगर अभी नहीं, तुम्हें चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा। अभी तुम इधर ही रहोगे। इसको इधर गैराज के साथ वाले बैरूनी कमरे में डाल दो। मकसूद हमारे घर वाले भी बस आने ही वाले हैं। जी बहुत बेहतर, चलो उठ यहाँ से, तुझे मैं दूसरी खुरली पर बांधता हूँ। मकसूद ने मुझे वहाँ से उठने का इशारा किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फिर आ जाऊँ? आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो मजदूर आदमी हूँ वारसी साहब। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। मेरे हाथ तो अब बिल्कुल आज़ाद थे, मगर इनकी गोलियों का खौफ मुझे कुछ करने नहीं देता था, और कादर भट्ट की नज़रों का मफहूम मैं अच्छी तरह समझ रहा था। पिस्तौल से वो मुझे पहले ही महरूम कर चुके थे। नहीं, अभी तुम यहीं रहोगे और हमारे मेहमान बनकर। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे इस जख्म का भी हम
علاج کرا دیں گے۔ یہ زیادتی ہے وارسی صاحب، آپ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے، انہیں آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا کام اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وارسی ہے کون۔ بس اب زیادہ باتیں نہ کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ پستول اس نے اب تک نیچے نہیں کیا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میری ذرا سی آزادی یا ان کی ذرا سی غفلت ان کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ میں انہیں معاف تو نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ تارے جو ٹھنڈے ہو چکے تھے، وہ سحر جو گزر چکی تھی، میں کبھی جوں کی توں واپس نہیں لا سکتا تھا۔ رات کو اگر میں کسی طرح بیدار ہو جاتا تو شاید میں کھڑکی توڑ کر باہر نکل جاتا۔ میرا ایک ہاتھ تو کام کرتا ہی تھا، گرل بھی پختہ ارادے کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، مگر اب ان سے کوئی فساد پیدا کر لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ان لوگوں نے مجھے اس کمرے سے نکالا اور ایک راہداری میں سے گزار کر عقبی صحن میں گراج کے ساتھ والے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ کمرہ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر تھا اور میرا خیال ہے کہ اپنے ڈرائیور کو وہ لوگ وہیں سلاتے تھے۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا، 2 کرسیاں اور میز بھی وہاں رکھی تھی اور عقبی دیوار کے ساتھ ایک غسل خانہ بھی موجود تھا۔ وارسی راستے ہی میں رہ گیا۔ مقصود اور قادر بٹ مجھے کمرے میں پہنچا کر واپس ہونے لگے تو اچانک بٹ نے پلٹ کر کچھ ایسے خوفناک انداز سے مجھ پر گولی چلائی کہ میں اگر بیٹھ نہ جاتا تو وہ شاید میرے ماتھے میں جا گھستی۔ وہ ہنسنے لگا، بڑی مکروہ ہنسی تھی اس کی۔ مقصود بھی ہنسنے لگا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تم بندے کے پتروں کی طرح یہاں رہو گے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گولی کا دھماکہ ابھی تک کمرے کی فضا میں گونج رہا تھا۔ ان کا وہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ وہ گولی جو اس کی انگلی تلے دبی تھی، اس نے بالآخر چلا ہی دی۔ مجھے وہ مکمل طور پر خوفزدہ کر دینا چاہتے تھے، اس گولی کا مطلب ہی یہی تھا۔ وہ باہر نکلے تو میں نے صورتحال کا ایک بار پھر گہری نظر سے تجزیہ کیا۔ ان کے تشدد سے تو میں خود کو بچا لایا تھا، مگر وہاں بے بس ہو کر پڑے رہنے سے تو کام نہیں بنتا تھا۔ ان کو روک لینا بہت ضروری تھا۔ وہ تو کسی بھی وقت بڑے صاحب کے علاوہ کسی پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور وہ لوگ ان کے ارادوں سے قطعاً باخبر نہیں تھے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہوٹل النور سے جو بہرے آئے ہیں وہ دراصل وارسی جیسے لوگوں کے تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے حکومت کے چیدہ لوگوں کو قتل کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ شیر دل آہو ڈلوں اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ذریعے اگر دوسری پارٹی کے افراد کو طے کروا سکتے تھے تو ان کی اس کارروائی کے جواب میں دوسروں نے بھی ان کی تباہی کا سامان پیدا کر رکھا تھا، اور یہی بہت ہی خطرناک بات تھی۔ سیاست میں ایسی دہشت گردی تو ملک کے مستقبل کو تباہ کر سکتی تھی، مگر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ جس فساد میں ان لوگوں نے مجھے ڈال دیا تھا، اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ میں بھی ان کے نزدیک بہت اہم آدمی ہوں، مگر انہیں کیا پتا کہ میری اصلیت کیا ہے اور میں ان دونوں کے اڑنگے میں پھنس کر کس قدر پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے تو کوئی عہدہ، کوئی رتبہ نہیں چاہیے تھا۔ میرے تو اپنے ہی مسائل اتنے زیادہ تھے کہ میں ان کی سیاست کے کسی نسخے میں کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ ایک وہ میری ماں جائی آسیہ مجھے مل جاتی اور بینک سے مجھے میرا روپیہ واپس دے دیا جاتا تو میں شاید عالیہ کو بھی معاف کر دیتا اور کسی طرف منہ اٹھا کر چل دیتا۔ مجھے تو ان سے کوئی غرض رکھنی ہی نہیں تھی۔ وہی بہت کافی تھا کہ میں ڈلوں صاحب کو سسرام سے چھڑا لایا تھا۔ اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا تھا۔ میرے بلا سے وہاں بوم بسے کے ہما بسے۔ میں اس بٹ ایسے کمینے شخص کی زبان افغنی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ کسی اور مقام پر ہوتا اور مجھ سے اس طرح بات کرتا تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ اب بھی الگ اسپتال میں پڑا میری جان کو رو رہا ہوگا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کس مخمصے میں پھنس گیا ہوں۔ میں تو بینک سے روپیہ نکلوانے نکلا تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک پلنگ پر بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ اس سربری خانم نے الگ مجھے حیران کر رکھا تھا۔ میرے بچے کی ماں بن کر اس نے ایک نیا فساد
ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ دن زیادہ دور نہیں تھا جب آہو اسے طلاق دے دے گا، مگر ایسی صورت میں وہ جاگیر سے کیسے منسلک رہ سکے گا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور سروری خانم اس بات پر آمادہ نظر آتی تھی کہ وہ آہو سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لے۔ یہی اس کا اندیہ تھا، اس نے صاف صاف ہی یہ بات مجھ سے کہہ دی تھی، اور یہ ایسا معاملہ تھا جس پر آہو کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو ساری حیثیت ہی ختم ہو جاتی۔ ہادی علی کے قتل کا ایک اہم دشمن اس نے میرے ہاتھوں ختم کروا دیا تھا، مگر سب سے زیادہ فائدہ اسے جاگیر پر مکمل اختیار حاصل کر لینے سے ہوا تھا، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ میری سوچ مجھے طرح طرح ڈانک لگا رہی تھی۔ ان پارٹیوں کی سیاست میں پھنس کر میں خواہ مخواہ ہی مارا گیا تھا۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ وارسی کی پارٹی کا بھارت کے چند لوگوں سے بڑا گہرا رابطہ تھا، اور وہی تھے جو انہیں برسرِ اقتدار دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی فہرست میں بہت سے نام لکھ رکھے تھے۔ عالیہ تو محض ایک ذریعہ تھی، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی ان کے مقاصد کی تحصیل میں ایک مہرے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اصل مقابلہ تو بڑے صاحب اور وارسی کی پارٹی کے درمیان تھا، اور اس بیچ خدا معلوم کون کون سے نام آتے تھے۔ میں خدا سے یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے مجھے اس مخمصے سے نکال دے۔ سیاست مجھے راس نہیں آ سکتی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ کمرے کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس میں سے میرے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ غسل خانے میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، مگر اس میں سے میرا نکل جانا ناممکن تھا۔ دیواریں سنگین تھیں اور ان سے محض ٹکرایا جا سکتا تھا، ان کو توڑ دینا کسی آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ تا وقتی کہ وہ کوئی بڑا سا اوزار لے کر ان اینٹوں کو وہاں سے اکھاڑ دیتا، نہ میرے پاس کوئی ایسا اوزار تھا، نہ میں قادر بٹ کے پستول سے بچ سکتا تھا۔ یہ بات بھی کسی طرح ممکن نہیں تھی کہ وارسی مجھ سے یہ کہتا کہ تم باہر نکل کر فلاں آدمی کو قتل کر دو۔ وہ ایسا پاگل نہیں تھا، وہ محض مجھے طفل تسلیاں دے رہا تھا، خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ اس خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ کاش یہ آدمی ان کی پارٹی میں شامل ہوتا، ان کے لیے کام کرتا، مگر یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اس وقت وارسی صاحب کے گھر والے کوٹھی میں واپس آ گئے تھے۔ بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں مجھے برابر سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی شاید کوٹھی کے سامنے والے حصے میں کھڑی تھی، وہ عقبی گراج کی طرف نہیں آئی تھی۔ میرا خیال ہے کوٹھی کا پچھلا حصہ دوسری سڑک پر کھلتا تھا، اور اس طرف کا گراج کسی دوسری گاڑی کے لیے مخصوص تھا۔ میرے کمرے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ مجھے وہاں باندھ کر باہر نکل گئے تھے اور دوبارہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں پلنگ پر بیٹھا اپنے حال پر کڑتا رہا۔ اب اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا۔ میری تقدیر مجھے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار کر گئی تھی۔ مجھے جس آزادی کی ضرورت تھی وہ اچانک ہی سلب کر لی گئی تھی، اور میں اس میں کسی کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا۔ سارا کیا درا میری اپنی قسمت کا تھا، ورنہ وہ سفید لباس میں ملبوس بہرا ایک دم اندر آ کر مجھے کیسے بے بس کر دیتا۔ قادر بٹ ٹھیک کہہ رہا تھا، ایک معمولی بہرے نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت 2 بج رہے تھے کہ اچانک 2 بچے عقبی گراج کی طرف نکل آئے۔ اس کا دروازہ بڑا ہوا تھا، وہ اسے کھول کر اندر گھس گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ میں دروازے کی جوری کے سامنے کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ عمریں ان کی یہی کوئی 9-10 سال کی ہوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ لڑکے کا نام غیاث تھا۔ وہ لڑکی کو جینا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ گراج میں گھسے تو لڑکا بولا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے اس کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں ہوتا، ہم یہاں چھپ نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے یہ کمرہ نہ کھول لیں؟ اس پر تو تالا لگا ہے، یہ بڑا سا، اسے کیسے کھولیں گے؟ تم یوں کرو کوئی چابی لے آؤ۔ نہیں بھائی، امی ماریں گی، ان کی نیند خراب ہوگی۔ ارے نہیں، وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، چابیاں کہیں ادھر ادھر رکھی ہوں گی۔ میں خاک کوشش کروں کوئی چابی نہیں ہے گھر میں، تم خود دیکھ لو جا کر۔ تو پھر میں اپنے گھر سے لے آتی ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں، جلدی آ جانا۔ بس میں ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ گراج سے باہر نکل گئی۔ وہ اسکول کی یونیفارم میں ہی
ساتھ کی کوٹھی سے وہاں آ گئی تھی۔ لڑکی باہر نکلی تو گیاس نے گراج کا دروازہ بند کر دیا اور کچھ دور گھاس پر جا بیٹھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ اس عمر میں سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک کنگ سائز سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ اسے ابھی دھواں سمیٹنے کی عادت نہیں پڑی تھی، بس منہ سے دھواں نکال کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے زبردست کھانسی آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر سگریٹ پرے پھینک دی۔ میں جوری کے سامنے کھڑا اس کی تمام حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے میرا دروازہ کھولا، میں انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر وہاں سے نکل جاؤں گا۔ کوئی 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اچانک مجھے عمارت کی طرف سے ایک آدمی اس کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ لڑکا اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بولا شاہ جی یہ دروازہ تو کھول دیں ذرا، میری کچھ کتابیں اندر رہ گئی ہیں۔ وہ کیسے رہ گئی اندر؟ کیا کرتے رہے ہو تم یہاں؟ میں یہاں پڑھتا رہا ہوں مگر آج اس پر تالا لگا ہے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، وارسی صاحب کے پاس ہوگی۔ کوئی اور چابی تو لگ سکتی ہے، پلیز ذرا کوشش کرو مستان شاہ، آخر ہمارے ڈرائیور ہو تم۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔